آرام سے ناشتہ کرو لڑکی، پولیس پیچھے لگی ہے کیا؟ بی جان نے اسے تیز تیز منہ چلاتے دیکھ کے کہا۔ اوہ بی جان، آپ نہیں جانتی میرے کھڑوس حمزہ سر کو، اگر میں ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو گئی نا تو مجھے کلاس میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے خڑوس کہنے پہ بی جان اور بڑی ماما مسکرانے لگیں، جبکہ روبینہ بیگم کے گھورنے پر وہ جلدی جلدی جوس کا گلاس پی کر اٹھ کھڑی ہوئی، نہیں تو صبح صبح کلاس لگ جانی تھی اس کی۔ اوکے اللہ حافظ، بھاگ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھی جہاں ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ کالج کے پرنسپل صاحب حمزہ کے دوست کے والد تھے، ان کے اصرار کرنے پر حمزہ کو بی کام کی کلاسز کو اکاؤنٹنگ پڑھانے کے لیے حامی بھرنی پڑی، کیونکہ پہلے پروفیسر کچھ عرصے کے لیے چھٹیوں پہ تھے۔ کالج پہنچ کر جلدی سے کرن نے کلاس میں دوڑ لگائی۔ شکر ابھی 3 منٹ باقی تھے۔ فرح اس کی اکلوتی فرینڈ تھی، اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ آ کر سیٹ پہ بیٹھی اور سلام کیا۔ فرح کو اسے دیکھ کر ہنسی آ گئی، کیونکہ بھاگنے کی وجہ سے اسے سانس چڑھا ہوا تھا۔ پھر دونوں آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگیں۔ کالج سے واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی، یہاں سے گھر تک کا فاصلہ تھوڑا ہی تھا۔ اس نے ڈرائیور انکل سے کہا کہ میکینک کے آنے میں ٹائم لگے گا، میں پیدل ہی چلی جاتی ہوں، ویسے بھی گھر نزدیک ہی ہے یہاں سے۔ اوکے بیٹا، دھیان سے جانا۔ ان کے کہنے پہ وہ اس بات میں سر ہلا کے آگے چل پڑی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی آئی تھی کہ دو لڑکے بائک پہ اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے اور اسے چھیڑنے لگے۔ شکل سے ہی دونوں آوارہ لگ رہے تھے۔ ارے میڈم کہاں چلی، کہو تو ہم چھوڑ آئیں، بائک چلانے والے نے کہا، جبکہ دوسرا خباثت سے اس کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اس نے غصے سے دونوں کو دیکھا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ انہوں نے بائک آگے لا کر اس کا راستہ روک لیا۔ تمیز نہیں ہے کیا؟ راستہ چھوڑو میرا، نہیں تو ابھی سب کو یہاں اکٹھا کر کے ایسی دھلائی کرواؤں گی کہ تم دونوں کو تمہاری نانی یاد آ جائے گی۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر غصے سے چلائی۔ غصہ تو بہت ہے میڈم۔ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے کسی نے کرن کا نام لیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حمزہ خونخوار نظروں سے کھڑا ان لڑکوں کو گھور رہا تھا۔ آج پہلی بار حمزہ کو دیکھ کر اس نے سکا سانس لیا اور اس کے کہنے پہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکے تو حمزہ کو دیکھ کے پہلے ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ حمزہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا اور رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اکیلے پیدل جانے کی؟ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ پیدل۔ وہ منمنائی، کبھی عقل کا صحیح استعمال بھی کر لیا کرو۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آفس سے جلدی آج گھر آ گیا اور آتے ہوئے میری تم پر نظر پڑ گئی۔ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اس نے وارن کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اوکے سوری، کرن نے جلدی سے سوری بولا، نہیں تو گھر تک اسے لیکچر سننا پڑنا تھا۔ افندی ہاؤس اسلام آباد کے پوش ایریا میں واقع جدید طرز کے مطابق تعمیر کردہ ایک عالیشان بنگلہ ہے۔ افندی صاحب کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ کلثوم بیگم، جنہیں سب بی جان کہتے ہیں، اس گھر کی بڑی ہیں۔ ان کے دو بیٹے قاسم افندی اور عاصم افندی ہیں، جن کی بیویاں بالترتیب روبینہ اور سمینہ ہیں، جو کہ آپس میں سگی بہنیں بھی ہیں۔ قاسم صاحب اور روبینہ بیگم کے دو بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا حمزہ خوبصورت نئے نقش کا مالک اور ذہانت میں سب سے آگے، جو حال ہی میں لندن سے MBA کی ڈگری لے کے آیا اور اب اپنی فیملی بزنس کو جوائن کیا ہے۔ اسے چھوٹا عثمان شوق ہسمکھ، جو کہ کمپیوٹر میں ماسٹرز کر رہا ہے۔ عاصم صاحب اور سمینہ بیگم کی ایک ہی بیٹی ہے کرن، جو کہ BCom پارٹ سیکنڈ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ خوبصورت تیکھے نئے نقش کی حامل کرن اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی ہے۔ اس گھر کے سب فیصلے بی جان کرتی ہیں، سب ہی ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ آج سنڈے تھا، اس لیے سب گھر پہ ہی تھے۔ شام کا ٹائم تھا۔ کرن سب کے لیے چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہی تھی، وے میں تیرے لڑ لگیاں وے۔ حمزہ پانی پینے کچن میں آیا تو دیکھا محترمہ ارد گرد سے بے نیاز گانے میں مصروف ہیں۔ یہ اس کی عادت تھی، جس کی وجہ سے ماما سے کئی بار ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ چائے پک چکی تھی، وہ کپوں میں ڈال کے جیسے ہی مڑی تو دیکھا حمزہ اسی کو گھور رہا تھا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میری چائے میرے روم میں دے جانا، حمزہ کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے کرن نے اس کے جانے کے بعد زبان چڑھائی، روب تو ایسے ڈالتے ہیں جیسے میں ان کی نوکر ہوں۔ ملازمہ کے ہاتھ اس کی چائے روم میں بھجوائی اور خود باقی سب کے لیے چائے لے کر لان میں چلی آئی۔ کرن میری سویٹ سی بہنا دوست، کیا کر رہی ہو؟ عثمان نے اس کے روم میں انٹر ہوتے کہا۔ کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں، جو ہمارے کھڑوس سر نے دیا ہے، کرن نے منہ بنا کر جواب دیا۔ حد ادب لڑکی، آخرکار ہمارے بھیا آپ کے استاد محترم ہوتے ہیں، یہی تو افسوس ہے۔ عثمان کرن کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا، وہ اس سے اپنے دکھ شیئر کر لیتی تھی۔ اچھا تم مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ اور وہ بھی اتنے پیار سے، مکھن لگا رہے ہو، ضرور کوئی کام ہونا ہے، عثمان نے سر گجاتے ہوئے کہا۔ 2 کپ چائے بنا دو پلیز، میرا دوست آیا ہے، اور ساتھ سنیکس وغیرہ بھی۔ سوری میں ابھی بہت بزی ہوں، تو ماما یا بڑی ماما سے بولو نا۔ اور ملازمہ کہاں ہے؟ ماما لوگ میلاد پہ گئی ہیں اور ملازمہ چھٹی پہ ہے، اور کل تو ویسے بھی بھیا کالج نہیں جانے والے، عثمان نے اسے بتایا۔ ہے سچی؟ تم سے کس نے کہا؟ کرن نے خوشی کے مارے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ وہ بھائی ابھی فون پہ بات کر رہے تھے پرنسپل سے کہ آفس میں ضروری میٹنگ ہے، فورن سے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، اس لیے وہ کل کالج نہیں آ پائیں گے۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ پکی خبر ہے؟ کرن نے دوبارہ پوچھا کہ کہیں وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے جھوٹ ہی نہ بول رہا ہو۔ ارے ہاں بابا، بالکل سچ، مجھے اپنے ہونے والے بچوں کی قسم، عثمان نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔
याहू! किरण खुशी से चलाई, चलो अब जल्दी से चाय बना दो। इतनी अच्छी न्यूज़ दी है तुमने। ओके, मैं अभी बना के लाई। किरण खुशी से गुनगुनाती हुई किचन में गई और उस्मान अपने रूम में जहाँ उसका दोस्त बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। किरण, तुम यहाँ बैठी हो, क्लास नहीं लेनी क्या? तुम्हें याद है ना, आज सर हमजा ने अकाउंटिंग का टेस्ट लेना है, फराह ने किरण से कहा। तो मज़े से ग्राउंड में बैठी कोक और बर्गर के मज़े ले रही थी। अरे आज उनकी छुट्टी है, वो नहीं आएंगे आज। बैठो तुम भी, ये बर्गर खाओ, बहुत टेस्टी है कसम से यार। वाह क्या बात है अपने कॉलेज के बर्गर की। किरण ने बर्गर की बाइट लेते हुए कहा। वाह यार, आज तो मज़े हो गए फिर, फराह ने उसके साथ बैठते हुए कहा और बर्गर और कोक अपनी तरफ खिसकाए। कॉलेज में फराह के अलावा कोई नहीं जानता था कि किरण और हमजा कज़न है। हमजा ने ही मना किया था, इसलिए वो दोनों अलग अलग आते जाते थे। वैसे भी हमजा को सिर्फ 2 क्लासेस लेनी होती थी, फिर उसे ऑफिस जाना होता था। वो दोनों मज़े से बैठी खा रही थी और साथ साथ गप्पे मार रही थी जब अचानक फराह की नज़र सर हमजा पर पड़ी। सर हमजा, फराह ने कहा। फराह की बच्ची, क्या? बोला ना वो आज नहीं आने वाले, चुप करके खाओ। अरे नहीं यार, मैं सच्ची कह रही हूँ, वो देखो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। फराह ने इशारा किया उस तरफ और खड़ी हो गई। किरण ने कोका सिप लेते हुए उस तरफ देखा तो वो सच में हमजा ही था और उनकी तरफ आ रहा था। उसे खांसी आई और आंखों में पानी आ गया। पर ये यहाँ कैसे? उफ, मारे गए। उसने बेचारगी से कहा। हमजा उन तक पहुँच चुका था। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हमजा ने दोनों की तरफ देखकर पूछा। वो सर को खा रहे थे, किरण ने बदहवासी में जवाब दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल गई। फराह की हंसी निकल गई। किरण ने उसके बाजू पे जोर से चुटकी काटी। आउच! फराह ने अपना बाजू चलाते हुए उसे घूर कर देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप दोनों से, हमजा ने गुस्से से कहा। और आज तो टेस्ट भी है ना आप लोगों का, चलें क्लास में। आई एम कमिंग। ओके सर, फराह ने कहा और किरण का बाजू पकड़कर क्लास की तरफ जाने लगी। इस वक्त किरण ने शदीद ख्वाहिश की कि काश उसके पास कोई जादू की छड़ी होती और वो गायब हो सकती। उसने उस्मान के बताने पर टेस्ट भी नहीं तैयार किया था। क्लास में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठी हमजा ने अटेंडेंस लगाई और वाइट बोर्ड पर प्रॉब्लम लिखना स्टार्ट की। क्लोज योर बुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग, हमजा ने कहा और साथ ही सभी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। किरण ने भी लिखना स्टार्ट किया और थोड़ी देर बाद फराह पे भी एक नज़र डाल लेती जो लिखने में मगन थी। एनी प्रॉब्लम मिस किरण, हमजा ने किरण से पूछा जो बार बार इधर उधर देख रही थी। नो नो सर, किरण ने कहा। एक तो हर वक्त उनकी नज़रें मुझ पर रहती हैं, किरण ने जलकर सोचा। टाइम ओवर हुआ तो सब ने टेस्ट डाइस पर रखे। किरण ने भी जैसे तैसे करके जितना आता था सॉल्व किया और टेस्ट हमजा को पकड़ाया। हमजा ने टेस्ट पकड़े और बेल होने पर ऑफिस की तरफ चल दिया। उस्मान के बच्चे, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, उसने दिल में कहा और नेक्स्ट पीरियड के लिए बुक निकालने लगी। बड़ी मामा उस्मान कहाँ हैं? किरण ने उनसे पूछा। अपने रूम में होगा बेटा। ओ ओके। वो ऊपर उसके रूम में गई और दरवाज़ा बिना नॉक किए कड़े तेवर लिए अंदर दाखिल हुई। वो जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था उसे अपनी तरफ घूरते देखकर अलविदाई कलामात कहकर कॉल ऑफ की और उससे ऐसे घूरने की वजह पूछने लगा था कि किरण ने अचानक तकिया उठाया और उसे खींच के मारा। अरे अरे, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, उस्मान ने तकिया कैच करके कहा। तुमने मुझसे झूठ बोला कि खड़ूस आज कॉलेज नहीं आएंगे। वो आए थे और बाकायदा टेस्ट भी लिया, वो गुस्से से कहते हुए एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उन्हें प्रिंसिपल से बात करते सुना था, उस्मान ने बताते साथ ही रूम से बाहर दौड़ लगा दी क्योंकि वो उसकी एक नहीं सुन रही थी। रुको उस्मान के बच्चे, अभी बताती हूँ। वो भी फ़ौरन उसके पीछे भागी। मेरे बच्चे अभी दुनिया में नहीं आए, उस्मान ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। आने भी नहीं, क्योंकि तुम्हें आज मैं छोड़ूंगी नहीं। वो भी उसके पीछे सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। अरे अरे, आराम से, क्या आफत आ पड़ी जो ऐसे भाग रहे हो? समीना बेगम ने उन्हें भागते हुए देखकर कहा। छोटी मोम, ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है, उस्मान ने उसकी तरफ इशारा करके कहा। मुझे चुड़ैल बोला? वो पास पड़ा गुलदान उठाकर बोली। उस्मान बाहर लॉन की तरफ भाग गया। वो भी गुलदान वापस रख कर उसके पीछे भागी। अरे सुनो तो, उफ, क्या होगा इस लड़की का? समीना बेगम सोच कर रह गई। ऑफिस से आते कासिम और आसिम साहब को देखकर उसकी ब्रेक लगी। अस्सलाम वालेकुम पापा एंड बड़े पापा। उसने उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, उन्होंने शफ़क़त से जवाब दिया। और ये हमारी गुड़िया को इतनी सांस क्यों चढ़ी हुई है? बड़े पापा ने पूछा। अभी आकर बताती हूँ बड़े पापा, नहीं तो उस्मान का बच्चा गायब हो जाएगा, कहते साथ ही वो लॉन की तरफ भागी। कासिम और आसिम साहब हंसते हुए अंदर दाखिल हुए। किरण ने लॉन में देखा तो उस्मान खड़ा उसे ज़ुबान चढ़ा रहा था। उसने माली बाबा से पाइप पकड़ा और उसका रुख उस्मान की तरफ कर दिया। उस्मान दौड़ के साइड पे हो गया और पानी पीछे से आते हमजा को नहला गया। किरण ने पाइप नीचे फेंका और मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उफ, मारे गए। उसने हमजा को देखकर सोचा जो पूरा भीग चुका था और अब गुस्से से उसे देख रहा था। पीछे खड़ा उस्मान हंस रहा था। हमजा ने रुख उसकी तरफ किया तो उसकी हंसी को ब्रेक लगी। क्या बदतमीज़ी है ये, हाँ? कोई सीधा काम भी आता है तुम्हें? कोई हर वक्त बच्चों की तरह उछल कूद करती रहती हो। सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। हमजा ने उसे डांटा। सॉरी हमजा भाई, वो मैं तो उस्मान पर डाला था पर आप बीच में आ गए, उसने बेचारी से शक्ल बनाकर कहा।
دوبارہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے وارن کرتے ہوئے کہا اور اندر چلا گیا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا کھڑوس کہیں کہ، اس نے چل کر کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا یہ تم بھی کیسے گئی؟ بی جان کے پوچھنے پر سب نے حمزہ کی طرف دیکھا جو اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بی جان یہ سب آپ کی لاڈلی کے کارنامے ہیں۔ حمزہ نے اسے گھور کے دیکھا جو اب بی جان کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے کرن؟ ماما نے غصے سے پوچھا۔ وہ ماما فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ میرا مطلب کہ حمزہ بھائی بیچ میں آ گئے، میں تو عثمان پر ڈالنا تھا، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں نا، اس نے معصومیت سے بولا۔ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ رنگ گئی جبکہ ماما اور حمزہ اسے گھور کر رہ گئے۔ بڑے پاپا انہوں نے مجھے ڈانٹا، اس نے حمزہ کی شکایت لگائی۔ ہاں بھائی برخودار، کیوں ڈانٹا آپ نے ہماری گڑیا رانی کو؟ انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بیٹے سے پوچھا۔ ڈیڈ ایک تو یہ ہر وقت الٹی حرکتیں کرتی اور آج کا اس کا ٹیسٹ نہایت ہی گندا تھا، اتنے کم مارکس، پوچھیے ذرا اس سے، حمزہ نے انہیں بتایا۔ بڑے پاپا میں نے تیاری نہیں کی تھی اور یہ سب اس عثمان کی وجہ سے، اس نے کہا تھا کہ بھیا کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ کالج نہیں جائیں گے، اسے سارا الزام عثمان پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے سچ بتایا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میٹنگ کینسل ہو جائے گی، عثمان نے بھی دو بدو جواب دیا۔ نیکسٹ اگر میں کلاس لوں یا نہ، تمہارا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ حمزہ نے اسے کہا۔ اب کی بار اسے سعادت مندی سے ہاں میں گردن ہلائی اور چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ لڑکی، سمینہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا۔ چلو بیٹا تم چینج کر لو جا کے، میں چائے بھیجتی ہوں تمہارے لیے، سمینہ بیگم نے حمزہ سے کہا۔ جی چھوٹی موم، وہ اپنے روم کی طرف چل دیا۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، کیا بنا ہے آج ڈنر میں بڑی ماما؟ کرن نے ان کے گلے میں بازو مائل کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری فیورٹ کڑی، انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر بتایا۔ واو یو آر گریٹ بڑی ماما، اس نے لاڈ سے کہا۔ موم تھوڑا پیار میرے لیے بھی بچا کے رکھے نا، عثمان نے کچن میں انٹر ہوتے ہوئے کہا۔ تم ہمیشہ جلتے ہی رہنا جل ککڑے، کرن نے اسے زبان چڑھائی۔ اب تم دونوں پھر سے مت شروع ہو جانا۔ کرن بیٹا چلو باقی سب کو بھی بلا لاؤ ڈنر کے لیے۔ اوکے پاپا، میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے کل، اس نے پارٹی رکھی ہے گھر پر اور مجھے بھی انوائٹ کیا ہے، کیا میں جاؤں پاپا پلیز؟ ڈنر کرتے ہوئے کرن نے ان سے اجازت طلب کی۔ ہاں بیٹا چلی جانا، انہوں نے اجازت دی۔ تھینک یو پاپا، کرن خوشی سے بولی۔ عثمان چھوڑ آئے گا، بڑے پاپا نے عثمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ پر ڈیڈ مجھے کل یونی سے دیر ہو جائے گی، لائبریری سے کچھ ضروری نوٹس چاہیے مجھے، عثمان نے انہیں بتایا۔ تو حمزہ بیٹے تم چھوڑ آؤ گے، آفس میں کوئی خاص کام تو نہیں؟ انہوں نے حمزہ سے پوچھا جو سب باتوں سے بے نیاز کھانا کھانے میں مگن تھا۔ جی ڈیڈ نہیں، کچھ خاص نہیں، اوکے میں لے جاؤں گا، حمزہ نے حامی بھری۔ اوف ان کے ساتھ، کرن سوچ کے رہ گئی اور عثمان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے گفٹ بھی لینا ہے ابھی، کرن نے بڑے پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جاتے ہوئے دلا دوں گا، حمزہ نے جواب دیا۔ جی اچھا، کرن کہہ کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اس نے تیار ہو کر آئینے میں اپنا تفصیلی جائزہ لیا۔ چاکلیٹ کلر کی فراک پہنے جس پر سلور کلر کے سٹونز لگے تھے اور دونوں کلائیوں میں ڈریس کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا اور میک اپ کے نام پر صرف آئی لائنر اور لپ گلوس لگایا تھا۔ پاؤچ اٹھایا اور روم سے باہر آئی جہاں پہ حمزہ اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ بی جان ماما بڑی ماما کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس سے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ماشاء اللہ، تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ بہت پیاری میری بچی، بالکل پرنسس لگ رہی، ماما نے ایک پیار بھری نظر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا جو بی جان سے پیار لے رہی تھی، واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، نازک سی گڑیا کی طرح۔ چلے حمزہ بھائی، کرن کے کہنے پر اس نے اپنی نظر کا زاویہ بدلا اور اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں اکٹھے باہر کی طرف بڑھے تو بی جان نے رش بھری نظر سے دونوں کو دیکھا اور کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ حمزہ نے گاڑی گفٹ سینٹر کے قریب روکی اور دونوں اتر کر اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی پس و پیش کے بعد کرن کو ایک گفٹ پسند آیا، حمزہ نے پیک کروایا اور ادائیگی کر کے گاڑی کی طرف آئے۔ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے بچہ، فقیر نے حمزہ کے آگے ہاتھ کیا۔ حمزہ نے اپنے والٹ سے 200 کے نوٹ نکال کے فقیر کی طرف بڑھائے۔ سدا خوش رہو، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے، فقیر نے نوٹ پکڑ کر ان دونوں کو دیکھ کر دعا دی اور صدا لگاتا چل پڑا۔ استغفر اللہ، بے ساختہ کرن کے منہ سے نکلا۔ اسے حمزہ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور جلدی سے فرنٹ ڈور کھول کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمزہ بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ کرن زور سے بولی، سٹاپ سٹاپ سٹاپ! حمزہ نے اچانک بریک لگائی اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ گجرے، کرن نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ میں گجرے لیے سڑک کے کنارے پہ کھڑا تھا۔ وٹ؟ حمزہ نے اس طرف دیکھا۔ مجھے گجرا لینا ہے، پلیز لے دیں حمزہ بھائی، اس نے التجائیہ کہا۔ گجرا پہننے کی گنجائش ہے کیا ابھی؟ حمزہ نے اس کی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کی طرف اشارہ کر کے چڑھ کے کہا۔ پلیز مجھے لینا ہے، کرن نے ایک بار پھر چہرے پہ معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس بچے کو بلایا اور اسے گجرا لے کر دیا۔ واؤ بیوٹیفل، کرن نے بچوں کی سی خوشی سے کہا اور گجرا پہننے لگی، پر اس کی ہک دوسرے ہاتھ سے لگانے میں مشکل ہو رہی تھی۔
حمزہ بچے کو پیسے دے کر فارغ ہوا تو اس کی طرف دیکھا جو ہک لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے حمزہ کی طرف بے چارگی سے دیکھا تو حمزہ نے اس کے ہاتھ سے گجرا لیا۔ کرن نے بازو آگے کیا تو حمزہ نے اس کی طرف جھک کر اس کی کلائی میں گجرا پہنایا۔ اس کی نازک گوری کلائی میں گجرا بہت اچھا لگا۔ تھینک یو، کرن نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یو آر ویلکم، حمزہ نے نگاہیں سامنے مرکوز رکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ پھولوں کی خوشبو گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ باقی کے راستے دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ حمزہ نے اس کی فرینڈ کے گھر کے آگے گاڑی روکی اور واپسی ٹائم اسے کال کرنے کا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ کرن گھر انٹر ہوئی اور فرح اور اس کی فیملی سے ملی۔ فرح کو گرم جوشی سے گلے لگا کر وش کیا اور گفٹ تھمایا۔ پارٹی کو اس نے خوب انجوائے کیا اور واپس ٹائم حمزہ کو کال کی۔ چوکیدار کے بتانے پر وہ فرح اور اس کی ماما سے ملی اور باہر آئی جہاں حمزہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ بیٹا میں نے ضروری بات کرنی تھی تم سب سے، اس لیے بلایا ہے سب کو۔ بی جان کمرے میں موجود اپنے دونوں بیٹے اور بہوؤں سے مخاطب ہوئیں۔ جی بی جان کہیے، قاسم صاحب بولے۔ میں نے بچوں کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، امید کرتی ہوں تم سب پہلے کی طرح میرے اس فیصلے کا بھی احترام کرو گے۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھ کر کہا حمزہ کی پڑھائی بھی کب کی مکمل ہو گئی اور اب ماشاءاللہ سے اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ یہی شادی کی صحیح عمر ہے اور اب کرن کی بھی اس سال پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے سب کی طرف دیکھا تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بی جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میری کب سے یہی خواہش تھی، بس کرن کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار ہے۔ روبینہ بیگم نے بی جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور بہن کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ میری بیٹی اپنوں کے بیچ رہے گی، اسے ہمیشہ کی طرح سب کا لاڈ پیار ملے گا، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ عاصم صاحب نے بڑے بھائی سے بغل گیر ہوتے کہا کرن کے امتحان ہونے والے ہیں تو بس پھر اس کے بعد دونوں کا نکاح کر دیں گے اور رخصتی رزلٹ کے بعد ہو جائے گی۔ جی بی جان جیسا آپ کہیں، سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ بچوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمارے بچے ماشاءاللہ سے بہت فرمانبردار ہیں اور پھر بھی ایک بار ان کی رائے لے لینا، بی جان نے کہا۔ کرن سے ابھی کوئی ذکر نہ کرے اس بات کا، بچی کے ایگزامز ہو جائیں، بے فکری سے پھر بات کر لینا، قاسم صاحب نے سمینہ بیگم سے کہا۔ جی بھائی جان ٹھیک ہے، سمینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کالج سے انہیں فری کر دیا گیا تھا، ایگزامز میں کچھ دن رہ گئے تھے، وہ پوری دل جمی سے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ ابھی بھی رات کے 12 بجے تھے اور وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی۔ سمینہ بیگم کچن سے پانی لینے آئیں تو دیکھا اس کے روم کی لائٹ آن تھی۔ وہ اس کے روم میں گئیں، سامنے بیڈ پر نوٹس بکھرے پڑے تھے اور وہ بک سینے پر رکھے بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ سمینہ بیگم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، انہوں نے بک دھیرے سے اٹھائی اور بکھرے نوٹ سمیٹ کر ٹیبل پر رکھے، بلینکٹ اس کے اوپر ڈالا اور ماتھے پہ بوسہ لیا، لائٹ آف کر کے دھیرے سے روم سے باہر چلی گئیں۔ حمزہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے آفس کا کچھ کام کر رہا تھا جب قاسم صاحب اور روبینہ بیگم ڈور ناک کر کے روم میں انٹر ہوئے۔ موم ڈیڈ آئیے، حمزہ نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے ان سے کہا بیزی تو نہیں بیٹا، تم سے خاص بات کرنی تھی۔ روبینہ بیگم نے اس سے پوچھا ارے نہیں موم، آپ لوگ بیٹھیے، حمزہ نے بازو ان کے کندھے کے گرد مائل کرتے ہوئے کہا، انہیں بیڈ پہ بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ بیٹا بی جان اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اب تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، قاسم صاحب نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ وہ ناسمجھی سے دونوں کو دیکھنے لگا، مطلب ہم سب چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے گی اور لڑکی بھی ہم نے ڈھونڈ لی ہے، روبینہ بیگم نے اس کا گال تھپتھپا کر کہا۔ کون موم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہماری لاڈلی بیٹی کرن، اور یہ بی جان کا فیصلہ ہے اور ہماری بھی شروع سے یہی خواہش تھی، انہوں نے خوشی خوشی اسے بتایا۔ بٹ موم دیکھو بیٹا، ہماری نظروں کے سامنے پلی بڑھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں عزیز بھی بہت ہے، مانا تھوڑا بچپنا ہے اس میں، شادی سے پہلے سبھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، جب ذمہ داری سر پر پڑتی ہے تو سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماں تھی، فوراً اس کے من کی بات جان گئی اور اسے پیار سے سمجھایا۔ اس کے علاوہ تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں موم، آپ سب کی خوشی میں بھی خوش ہوں، جیسے آپ لوگ بہتر سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ تم سے اسی فرمانبرداری کی امید تھی بیٹا، آئی ایم پراؤڈ آف یو، انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ کرن کے ایگزامز ہو جائیں تو پھر نکاح کی ڈیٹ فائنل کر لیں گے اور رزلٹ کے بعد رخصتی۔ اوکے موم، ایز یو وش، اس نے کہا۔ خوش رہو، دعا دیتے ہوئے وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں محترمہ کا کیا ریئیکشن ہوگا جب اسے پتہ چلے گا۔ ان کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگا تو مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ کرن کے ایگزام سٹارٹ ہو گئے تھے، اسے ایک کوسچن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ حمزہ کا ویٹ کر رہی تھی تاکہ اسے سمجھ سکے۔ حمزہ کو آفس سے آنے میں ابھی ٹائم تھا، جب حمزہ آیا تو اس کے فریش ہونے کے بعد وہ بک اور رجسٹر اٹھائے اس کے روم کی طرف گئی اور ڈور ناک کیا۔ یس کم ان، حمزہ جو کہ بیڈ پہ نیم دراز تھا اس نے کہا۔ اجازت ملنے پر وہ ڈور کھول کے روم میں انٹر ہوئی۔ حمزہ بھائی مجھے ایک کوسچن سمجھنا تھا آپ سے، اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اوکے بیٹھو میں سمجھاتا ہوں،
حمزہ نے کاؤچ کی طرف اشارہ کر کے کہا اور خود بھی اٹھ کر وہاں آ گیا۔ کیسے ہو رہے ہیں ایگزامز؟ حمزہ نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت اچھے، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اس نے پورے کانفیڈنس سے کہا۔ ویری گڈ، حمزہ نے کہا اور بک پکڑ کر اس کے بتائے گئے کوسچن کو سمجھانے لگا۔ حمزہ کے موبائل پر مینیجر کی کال آئی تو وہ اسے ایکسکیوز کرتا اٹھا اور سائڈ پر ہو کر بات کرنے لگا۔ کرن اس کا جائزہ لینے لگی، جو بات کرنے میں مصروف تھا۔ اونچا لمبا قد، گندمی رنگت، خوبصورت نین نقش اور وجاہت کا حامل، بس اگر یہ خڑوس اور سڑیل نہ ہوتے، ہسمکھ ہوتے تو بلا شبہ ہر لڑکی کا آئیڈیل ہوتے۔ اوف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے اپنی سوچ پر خود کو سرزش کی اور حمزہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اب کال بند ہونے پر اسے دوبارہ سے کوسچن سمجھانے لگا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ حمزہ نے اسے پوچھا۔ جی بھائی، سب کلیئر ہو گیا، تھینک یو۔ وہ جلدی سے بک اور رجسٹر اٹھا کر جانے لگی تو اچانک سے پاؤں ٹیبل پر لگنے سے وہ گرنے لگی تھی کہ حمزہ نے اس کی کلائی پکڑ کر بروقت تھاما۔ بک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹیبل پر گری اور ساتھ پڑا حمزہ کا موبائل بک لگنے سے نیچے گر گیا۔ حمزہ نے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ موبائل کو نیچے پڑا دیکھ کر گھبرا گئی اور زور سے آنکھیں بند کر لی۔ سوری حمزہ بھائی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے بولنے لگی۔ ریلیکس، اوپن یور آئیز، حمزہ نے اس کے چہرے کا رنگ اڑے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو چھپا کر کہا۔ کرن نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظر چرا گئی۔ ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، تم پہلے ہی گھبرا گئی۔ ریلیکس، چلو جاؤ، پر دھیان سے، دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں، حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہے، انہیں کیا ہوا آج؟ ڈانٹا بھی نہیں؟ وہ حیرانگی سے یہی سوچتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ پگلی، حمزہ نے دل میں کہا اور موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ آج وہ بے تحاشا خوش تھی، اس کے ایگزامز اپنے اختتام کو پہنچے، اب وہ تھی اور اس کی موج مستیاں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کچھ دن ریسٹ کر کے کمپیوٹر کورسز کرے گی، ان سب باتوں سے بے خبر کہ گھر والے کیا پلان بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ پاپ کارن کھا رہی تھی جب عثمان گنگناتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میری پیاری بہنا بنے گی دلہنیا۔ کرن نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، جو اب اسے پاپ کارن چھین کر خود کھانے لگا اور ساتھ ساتھ گانا بھی جاری رکھا۔ اف، بند کرو اپنا باجا، سر میں درد ہونے لگ گیا میرے، کرن نے اسے پاپ کارن کا باؤل پکڑتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے نظر ٹی وی پر مرکوز کر دیں۔ یہ باجا نہیں ہے مائی ڈیئر فرینڈ، یہ تو میں اپنی خوبصورت آواز میں گانے کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آخر کار مجھے ہی رونق لگانی ہے نا شادی میں، عثمان نے اسے بتایا۔ کس کی شادی؟ کرن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ مطلب، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، عثمان نے حیرانگی سے کہا۔ کیا پہیلیاں ڈال رہے ہو؟ سیدھے سیدھے بتاؤ، کرن نے اسے گھور کے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اب بہت جلد تمہارے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں، موم نے بتایا مجھے کہ اس گھر کی لاڈلی بیٹی کے نکاح کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ وٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے علم ہی نہیں؟ مجھے نہیں کرنی ابھی شادی وادی، کم از کم 3 سال تک، ابھی تو میں نے جاب بھی کرنی ہے، کرن نے پریشانی سے کہا۔ اف، یہ ظلم مت کرنا لڑکی، بھیا کی کشتی پار لگے گی تبھی تو میرا نمبر آئے گا نا، عثمان نے چہرے پہ مسکینی طاری کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ بھائی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کرن نے چڑھ کر پوچھا۔ بھیا سے ہی تو ہو رہا ہے تمہارا نکاح، عثمان نے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ وہ یہ سن کر اچانک حواس باختہ ہو کر اٹھی تو گود میں پڑا ریموٹ نیچے گر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا۔ نہیں، خڑوس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، امپاسبل، اسے بے یقینی سے کہا۔ ایسا ہی ہونے والا ہے مائی ڈیئر فرینڈ، اگر مجھ پہ یقین نہیں تو جس سے مرضی پوچھ لو، عثمان نے کہا۔ میں ابھی ماما سے پوچھتی ہوں، وہ کہہ کر ان کے روم کی طرف بڑھی۔ ارے سنو، یہ پاپ کارن کا باؤل مجھے پکڑاتی جاؤ پلیز، عثمان نے اس کی رونی صورت دیکھ کر اسے مزید چڑھانے کے لیے کہا۔ یہ لو پکڑو، ٹھونسو بیٹھ کر۔ اس نے غصے سے باؤل اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور ماما کے روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سمینہ بیگم کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی جب وہ آندھی طوفان کی طرح ماما ماما پکارتے ان کے روم میں انٹر ہوئی۔ آرام سے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہو، انہوں نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ماما، یہ عثمان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ دیا اس نے؟ انہوں نے تہہ کیے گئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ سب میری شادی کا سوچ رہے ہیں اور مجھے پتا بھی نہیں، ابھی کل ہی تو میرے ایگزامز ختم ہوئے ہیں، اس نے رونی صورت بنا کر کہا۔ ہاں بیٹا، بی جان چاہتی ہیں کہ ابھی نکاح کر دیتے ہیں اور تمہارے رزلٹ کے بعد رخصتی، تمہارے بڑے پاپا اور بڑی ماما کی بھی یہی خواہش ہے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حمزہ ماشاءاللہ سے بہت ہی قابل اور فرما بردار بچہ ہے، بہت ہی نصیب والی ہے میری بیٹی، جسے اتنا اچھا ہم سفر اور اتنا پیار کرنے والا سسرال ملے گا، اور سب سے بڑھ کر تم ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، انہوں نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پر ماما، وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی وہ مجھے ٹیچر کی طرح لیکچر دیتے رہیں گے، اور مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ دل کا بہت اچھا ہے وہ، اور اگر تم الٹی حرکتیں نہیں کرو گی تو ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی، آخری بات پر انہوں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہی۔ پر ماما، مجھے ابھی کوئی نکاح یا شادی وادی نہیں کرنی، ابھی مجھے جاب کرنی ہے، یہ میرا شوق ہے، اس نے رونی صورت لیے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کرنے کی، اور یہ بی جان کا فیصلہ ہے بیٹا، اب پلیز یہ بیجا جاب کی ضد لگا کر مجھے بی جان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، انہوں نے سمجھایا۔
ماما تو اس کی سن ہی نہیں رہی تھی، وہ اداس چہرہ لیے روم سے باہر چلی گئی۔ سمینہ بیگم جانتی تھی ابھی وہ اتنی جلدی سب کچھ طے ہونے پر تھوڑی گھبرا گئی ہے، پر بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ ڈنر کے لیے سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے کرن کے۔ سمینہ، کرن بیٹی کہاں ہے؟ وہ کھانا نہیں کھائے گی کیا؟ روبینہ بیگم نے بہن سے پوچھا۔ نہیں آپا، وہ کہتی مجھے بھوک نہیں، بعد میں کھا لے گی، انہوں نے بتایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بچی کی؟ بی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بی جان ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ 2 ہفتے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں، کچھ ہی تیاریاں باقی ہیں، تب تک مکمل ہو جائیں گی، بی جان نے سب سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی بہتر بی جان، سب مہمانوں کی لسٹ تیار کر لو قاسم بیٹا، جنہیں مدعو کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے بی جان کے کہنے پر قاسم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمینہ بیگم کچن میں کرن کے لیے کھانے کی ٹرے تیار کر رہی تھیں جب حمزہ وہاں آیا۔ چھوٹی موم، یہ کس کے لیے؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ بیٹا کرن کے لیے لے کر جا رہی تھی، کچھ کھایا نہیں اس نے، انہوں نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے چھوٹی موم، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتائیں، حمزہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باہر تو وہ سب کے سامنے خاموش رہی تھی کیونکہ سب کو کرن کی ناراضگی اور ضد کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب حمزہ کے پوچھنے پر بتانے لگی۔ کیا بتاؤں بیٹا، ایک ہی ضد لیے بیٹھی ہے کہ ابھی مجھے کچھ کورسز کرنے ہیں اور اس کے بعد جاب، ابھی نکاح نہیں کرنا، انہوں نے فکر مندی سے بتایا۔ لائیے یہ ٹرے مجھے دیجیے، میں بات کرتا ہوں اس سے، آپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لیں، حمزہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لے جاؤ، خوش رہو، انہوں نے اس کا گال تھپتھپا کر دعا دی اور ٹرے اسے تھما دی۔ کرن تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی جب حمزہ نوک کر کے روم میں انٹر ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پہ ڈالا۔ کیا بات ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیوں چھوٹی موم کو پریشان کر رہی ہو؟ حمزہ نے کھانے سے بھری ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اسے پوچھا، پر وہاں ہنوز خاموشی برقرار تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیوں بیجا کی ضد لگا کر بیٹھی ہو؟ جب سب پتہ ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ دیکھو، تم بعد میں بھی جو بھی کورسز وغیرہ کرنا چاہو کر سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہوگی تم پر آپ کے ساتھ کیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر والی لائف ہوگی، ہر وقت تو لیکچر دیتے رہتے ہیں، کرن نے دل میں کہا۔ اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ چلو شاباش، کھانا کھا لو، ضد نہیں کرو، چھوٹی موم کا ہی خیال کر لو، وہ تمہارے اس بیہیویئر سے بہت پریشان ہے، اور اگر بی جان کو پتہ چل گیا تو تمہیں معلوم ہے انہیں کتنا دکھ ہوگا، حمزہ نے تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے، کرن نے ضدی پن سے کہا۔ دیکھو کرن، میری بات سنو، اگر تم جاب بھی کرنا چاہتی ہو تو میں نے کہا نا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی کھانا کھانا ہے، آپ جائیے یہاں سے، کرن نے اس کی بات بیچ میں کاٹ کر ہٹ دھرمی سے کہا۔ اب کی بار حمزہ کو بھی غصہ آ گیا، کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پر پاگل لڑکی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے غصے سے اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا غصے سے بولا۔ کب سے بکواس کر رہا ہوں میں، پر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، تمہاری ضد ہے نا، تو اب میری بھی بات کان کھول کر سن لو، 2 ہفتے بعد نکاح تھا نا، پر اب تم دیکھنا ٹھیک اسی تاریخ کو نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہوگی، آئی پرومس، ناؤ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، حمزہ نے سختی سے کہا اور غصے سے روم سے چلا گیا۔ وہ پیچھے اپنی پریشانی پر گھبراہٹ کے مارے آئے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اوف، یہ میں نے کیا کر دیا، خڑوس تو اپنے ارادے کے پورے پکے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے، ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ کیا ضرورت تھی مجھے اتنی ہٹ دھرمی دکھانے کی، لوگ تو پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، میں نے تو کلہاڑی پہ ہی پاؤں مار لیا، وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئی، اور پھر حمزہ نے جو کہا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، پتہ نہیں اس نے کیا جادو چلایا کہ بی جان نے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی فائنل کر دی، آخر کار شادی کا دن بھی آ پہنچا، ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اوپر سے بیوٹیشین کی مہارت نے اس کے حسن کو اور 4 چاند لگا دیے تھے، فرا اس کے ساتھ ساتھ تھی اور اس کی چھیڑخانی بھی جاری تھی، حمزہ بھی شیروانی پہنے بالکل شہزادہ لگ رہا تھا، سب دونوں کی جوڑی کو سراہ رہے تھے، بی جان نے صدقہ دے کر دونوں کی نظر بھی اتاری، نکاح ہو چکا تھا اور اب فوٹو سیشن ہو رہا تھا، اسے اپنی بے بسی پر رہ رہ کر رونا آ رہا تھا، عثمان ساری رسمیں انجوائے کر رہا تھا، اس نے مہندی پہ خوب ہلا گلا کیا، بھنگڑا بھی ڈالا، آخر اس کے پیارے بھیا اور بہن جیسی دوست پلس کزن کی شادی تھی، ساری رسموں کے بعد رخصتی کا مرحلہ آیا تو وہ ماما اور پاپا کے گلے لگ کر رو پڑی، انہوں نے پیار سے سمجھایا کہ وہ کون سا دور جا رہی ہے، بس ایک روم سے دوسرے روم میں شفٹ ہو رہی ہے، بڑی موم نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی چومی اور اسے حمزہ کے سجے سوے روم میں لا کر بیڈ پہ بٹھایا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا بیٹا، انہوں نے اس کا گال تھپتھپا کر پوچھا۔ نہیں بڑی ماما، اوکے تم ایزی ہو کے بیٹھو، میں حمزہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر روم سے چلی گئیں۔ وہ گھبراہٹ سے بیٹھی اپنی ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی کیونکہ اس دن حمزہ بہت غصے میں تھا اور دوبارہ اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور حمزہ روم میں انٹر ہوا۔ اس نے دروازے کو لاک لگایا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، کرن کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ حمزہ نے پھولوں سے سجی مسحری کی لڑیاں ہٹائیں اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سلام کہا۔ کرن نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا جسے بمشکل وہ سن پایا۔
ہوں تو کیسا لگ رہا ہے مسز حمدہ افندی؟ حمزہ نے اس کی منموہنی صورت کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ حمزہ نے دیکھا وہ گھبراہٹ سے اپنی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کا کانپتا ٹھنڈا ہاتھ تھاما اور خوبصورت ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ دوسرے ہاتھ سے ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ارے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میری شکل اتنی ڈرونی ہے کیا؟ اس دن تو بہت بول رہی تھی، اب کیوں بولتی بند ہے؟ حمزہ نے اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری، لرزتے ہونٹوں سے ادا ہوا۔ حمزہ نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھی۔ سوری کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا تم پر ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ اگر تم مجھے غصہ نہیں دلاتی تو آج اس طرح یہاں موجود نہ ہوتی۔ حمزہ نے اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ میں تمہاری خواہشات کو مارنا نہیں چاہتا۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تم آگے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو، اور رہی بات جاب کی تو اگر تمہارا شوق ہے تو تم اپنے آفس میں میرے ساتھ کام کر سکتی ہو۔ رہی بات بڑوں کی تو میں منا لوں گا انہیں۔ حمزہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ تو آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے اس دن؟ وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ ہاں محترمہ، میں یہی تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، پر تم ہو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے لگا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، صرف ایسا سنایا گیا، اور میں جو چاہتی تھی ماما نے منع کر دیا تھا، اس لیے مجھے غصہ آیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اب جب بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے تو اس نے اپنے دل کی بات حمزہ سے شیئر کی۔ اب تو کوئی ناراضگی نہیں ہے نا؟ حمزہ نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ہے ابھی بھی بہت ناراض ہوں میں آپ سے، اس نے جلدی سے گھبرا کر کہا۔ آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ تم الٹی سیدھی حرکتیں جو کرتی ہو تبھی ڈانٹ کھاتی ہو۔ اب اگر کبھی ڈانٹوں گا بھی نہ تو پھر پیار بھی کروں گا بعد میں، حمزہ نے شرارت سے کہا۔ آپ نے اس دن لان میں مجھے ڈانٹا تھا، اور اس دن حمزہ اس کے چہرے پہ جھکا اور باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ اور تو کوئی شکایت نہیں، حمزہ نے سیدھے ہوتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ اسے شرم سے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے۔ ویسے تم بھی مجھے خڑوس بلاتی ہو، حمزہ نے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ پوچھتے ساتھ ہی زبان دانتوں تلے دبائی۔ حمزہ کا کہکا گونجا۔ وہ اس کے بدلے بدلے روپ کو دیکھ رہی تھی جو کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ تب وہ خڑوس حمزہ ایک لیکچرار تھا، اور ابھی تمہارا مجازی خدا، جو کہ بہت پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوگا۔ کہو تو ابھی عملی ثبوت پیش کروں؟ حمزہ نے شرارتاً کہا۔ کرن نے شرم سے لال ہوتے چہرے کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ حمزہ نے اس کی پیشانی کو چوما اور کسی قیمتی متاع حیات کی طرح اپنی پناہوں میں لے لیا۔ سچ کہا تھا ماما نے، وہ بہت خوش قسمت ہے جو اسے حمزہ جیسا ہمسفر ملا۔ اس کے ساتھ زندگی یقیناً بہت خوشگوار ہوگی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مطمئن سی ہو کر مسکرا دی۔